السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہتے ہیں جی کہ یہ رقیہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ رقیہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ والا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جی یہ ترمذی وغیرہ کے اندر ہے۔ اور جو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ بھی صحیح حدیث ہے جی۔ بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک، یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ جو دم شرک سے پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو ہے وہی یقاد الذین کفروا لیدرکونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، یہ سورہ قلم کا آخر سے ہے۔ تو یہ پڑھ کے تو لوگ دم کرتے ہیں، اجی یہ دم نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، البتہ قرآنی آیت ہے جس کی وجہ سے بعض علماء جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان علماء کا استدلال وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو جی، لا باس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو جی۔ تو یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے بھی دم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دم مسنون نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں میرے علم کے مطابق یہ دم نہیں ہے، نہ آپ نے کیا ہے نہ کرنے کا کہا ہے جی۔ ہاں باقی یہ ہے کہ بچوں کو آپ دم کریں جی، جس طرح کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دم صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دم کیا کرتے تھے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے جی۔ تو یہ آپ دم کر دیا کریں۔ باقی بچے بیمار ہوں، دیوانہ پن ہو، تو پھر سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیتیں، اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے ساتھ والی 2 آیتیں، کتنی ہو گئی 7، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ پڑھ کے تو دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک سنن ترمذی کے حوالے سے ایک روایت بھیجی ہے، کہتے ہیں جی اس روایت کی تحقیق درکار ہے جی۔ بالکل یہ روایت سنن ترمذی کے اندر 3154 نمبر پر موجود ہے۔ ان نبی سعد بن ابی فضالۃ الانصاری وکان من الصحابہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا جمع اللہ الناس یوم القیامۃ لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث محمد بن بکر۔ اچھا جی، یہ روایت بھائی موجود ہے جو میں نے ترمذی سے پڑھ دی ہے، اور امام ترمذی کا آگے کلام بھی ذکر کر دیا ہے کہ ابو سعد بن فضالہ جی، سعد بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے جمع کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، کہے گا
جس نے اللہ کے واسطے کوئی کام کیا ہو اور اس کام میں کسی کو شریک بھی کر لیا ہو، وہ جس غیر کو اس نے شریک کیا تھا اسی سے اپنے عمل کا ثواب مانگ لے، کیونکہ اللہ شرک سے کلی طور پر بیزار اور بے نیاز ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف محمد بن بکر کی روایت سے جانتے ہیں۔ اچھا جی یہ روایت جو ہے سند اس کی حسن ہے۔ ہمارے شیخ محدث زبیر رضی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اسناد حسن، جی سند حسن ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔